کہ ولی العصر کیا ہے، یعنی بادشاہ امیر المومنین تو پوچھا جا۔ محترم سامعین یاد رکھنا، تاریخ وچ ملدا ہے کہ ایک دن علی علیہ السلام وادی سلام دے کنارے تے چہل قدمی فرما رہے، جناب کمیل بن زید جنہاں تے نام تے دعائے کمیل ہے، انہاں دی نگاہ پئی۔ کمیل بن زید آ دن میری نگاہ پئی تو میں ویکھیا کہ علی ابن ابی طالب کسے نال ہم کلام ہیں، مگر تعجب اس بات دا ہے کہ جس نال ہم کلام ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ جزاک اللہ، ہر بندہ اپنی جاتے ڈیوٹی دے وے بھئی، جس نال ہم کلام ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو علی علیہ السلام دے کمیل بن زید قریب آئے، قریب آ کے پیاک دن میں قریب آیا تو میں ویکھیا کہ علی علیہ السلام دے لباں تو ایک جملہ نکلے۔ علی علیہ السلام اپنے ید اللہ ہاتھ ہواج بلند کر کے فرما رہے ہیں، میں تیری فصاحت کے صدقے، جن سمجھ آوے بھئی نیاز حسین، میں تیری فصاحت کے صدقے۔ کمیل بن زید آدن میں پھر ہواج نگاہ کی تھی کہ شاید کوئی سامنے ہے، تو سامنے کوئی نہیں۔ علی علیہ السلام نے دوسرا جملہ فرمایا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ جزاک اللہ، مولا تھوڑی زندگی دراز فرماوے، مالک تھوڑی زندگی دراز فرماوے، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ کمیل بن زید آدھے یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، تسی کس نال ہم کلام ہو؟ سامنے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، تو کون ہے جس نال ہم کلام ہو؟ تو ذرا جملہ سنو۔ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے کمیل بن زید، میں اس زمانے والے نال مخاطب نہیں۔ توجہ، اس زمانے والے نال مخاطب نہیں، تو مولا پھر کس نال مخاطب ہو؟ علی علیہ السلام فرمایا میریاں عین اللہ ہی اکھاں مستقبل سفر کر دیا اس دن تے جا کے رکین جو تو میرا 12واں بیٹا بیت اللہ دی چھاتے اذان بلند کر رہے۔ مولا تو زندگی دراز فرماوے، بیت اللہ دی چھاتے اذان دا کلمہ بلند کر رہے۔ مولا تو بیٹا بیت اللہ دی چھاتے اذان دا کلمہ بلند کر رہے۔ توجہ، فرمایا ہاں میرا بیٹا قائم بیت اللہ دی چھاتے اذان دا کلمہ بلند کر۔ مولا فقط اذان دا کلمہ بلند کر، فرمایا نہیں میرا بیٹا بیت اللہ دی چھاتے خطبہ بھی پڑھ رہے۔ یا علی ابن ابی طالب تو بیٹا خطیب ہے، اور ایسا خطیب کہ بیت اللہ دی چھاتے خطبہ اگر بات پہنچا لئی تو ہر زبان دی عبادت ہوئے سی، بلکہ عبادت اضافہ ہو سی۔ کہ مالک ذرا وضاحت فرماؤ وہ کیسا خطیب ہے جس دی خطابت تے تسی ناز کر رہے ہو؟ صاحب نہج البلاغہ جس تے ناز کر رہے ہیں، تسی فرما رہے ہو کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، میں تیری فصاحت کے صدقے۔ فتبسم علی ابن ابی طالب، بادشاہ مسکرا کے فرمائے کمیل بن زید خود اندازہ کرو کہ وہ کتنا بڑا خطیب ہوگا کہ جس کے ممبر کو دنیا سجدہ کرتی ہے۔ مرحبا، مہربانی، سارے نام لے لی چاہو حیدری۔ جزاک اللہ، مہربانی سے مہربانی، جزاک اللہ۔ جس کے ممبر کو دنیا، وہ کتنا بڑا خطیب ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اچھا مالک میں گفتگو تو سن نہیں سکتا، کیا تواڈی زبانی میں سن سکتا کہ تواڈا بیٹا بیت اللہ دی چھت فرما کیا رہے ہے؟ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا بیٹا بیت اللہ دی چھت اپنا ایک ہاتھ بلند کر رہے اور بیت اللہ دی چھت کھلوتے اور اپنے ہاتھ والے پاس اشارہ کر کے دنیا نو آکھ رہے یا ایھا الناس، لوگو ھذا ید اللہ۔ سوکھی عربی ہے بھائی، اپنا ترجمہ خود کر رہی ہے۔ ھذا ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اچھا مالک اور کے فرما رہے ہیں، علی علیہ السلام فرمایا، پھر فرما رہے ہیں وید محمد، اور یہ محمد کا ہاتھ ہے۔ فرمایا ہن ایڈی سونی گل کیتی ہے، میں علی دعا پہ کرے نہ مولا ہن کیا کرے؟ فرمایا ہن میرا بیٹا بیت اللہ دی چھت فرما رہے وید علی، اور یہ علی کا ہاتھ ہے۔
جزاک اللہ. اور یہ علی کہا. اور یاد رکھنا محترم سامعین، جدو ولی اللہ سر بیت اللہ دی چھت تے ظہور کرتے ہیں تو امام زمن نے اپنے ہاتھوں نے اس طرح حرکت دے سے. بادشاہ دا ہاتھ حرکت کردہ کردہ پھر اپنے مرکز و مقام تے آ کے رک سی. بظاہر لگ سی جو ہاتھ فقط کعبے دی چھت تے پھرے ہے، لیکن علماء نے لکھی ہے کہ ولی اللہ سر دا ہاتھ بظاہر لگ سی کعبے دی چھت تے پھرے ہے، لیکن کائنات الارض دے کونے کونے تے جتھے بھی ولی اللہ سر دی ریت دا بندہ موجود ہے اس نے لگ سی ہاتھ کعبے تے نہیں میرے سر تے پھر ہے. جزاک اللہ. مرحبا مرحبا. مہربانی. جزاک اللہ. میرے مہربانی میرے سر تے پہ پھر ہے. محترم سامعین یاد رکھنا، علی علیہ السلام قمیل بن زید علیہ پاس سے کے فرما رہے ہیں میرا بیٹا بیت اللہ دی چھت تے کھلو. اور یاد رکھنا کہ امام زمانہ علیہ السلام دا جدو ظہور ہو سی سب تو زیادہ خوش تین چیزاں ہو سن، اور وہ تین چیزاں ہی آئی دے دورے سب تو زیادہ مظلوم ہیں. مثلا پہلے نمبر تے سب تو زیادہ جڑا خوش ہو سی وہ ہو سی کعبہ. تسی خوش ہو تو تائید حق ادا ضرور کر دے. یعنی مالک دا ظہور ہو سی تو بیت اللہ چو آواز آسی الحمدللہ آج کے بعد کوئی پیشانی ایسی نہیں جو مجھے سجدہ نہ کرتی ہو. دوسرے نمبر تے جس کائنات سب تو زیادہ خوش ہونے سب تو زیادہ پوری کائنات وہ ہے زمین. کدی کسی زمین دا دکھ بھی سنے ہو کہ زمین تے روزانہ کتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کتنے ناحق خون گرائے جا رہے ہیں اس زمین تے. اللہ دس جہان اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام دی سب تو زیادہ دعا یہ زمین ہی کر رہی ہے. بندے حق رکھ دے نہیں اور زمین تے اکڑ کے چل دیں. انصاف عدل و انصاف دا دامن ہاتھ ہے ہی نہیں لیکن ظلم کر دیں. روزانہ کتنی عزتاں پامال ہوں دیں اور زمین وہ اپنے تے گواہ بنا رہے ہیں. کوئی زمین دا بھی درد سنے جدہ امام عصر علیہ السلام دا ظہور ہو سی تو زمین ہی چواز آسی الحمدللہ قائم آ چکے ہیں، آج کے بعد کوئی حرام خون کا قطرہ میری پشت پہ نہیں گرے گا. توجہ چاہنا محترم صاحب. اور تیسرے نمبر تے سب تو زیادہ کائنات جڑا خوش ہو سی وہ ہے قرآن حکیم. ولی العصر شہنشاہ معظم دے ظہور تے جڑا سب تو زیادہ خوش ہو سی وہ ہے قرآن. آج دے دور قرآن دی مظلومیت بھی ذہن وچ رکھو. اللہ قرآن بھیجیا روشنی واسطے، توجہ بندیاں اس سے نو اندھیرے چ رکھے ہویا. قرآن نس دا مقام ملے گا جدو میرے ولی امام دا ظہور ہوئے گا. قرآن آیا ہا مردے زندہ کرن واسطے، اتھے بندے مردیاں تے پڑھ بلکہ جیندیاں تے پڑھ دین بھی مر ونجن. قرآن تو اخبار خبر لے کے آیا، عرش دیا خبراں لے کے زمین تے آیا، ہر زمانے دی خبر قرآن اچ موجود ہے. اور کدی اس نقطہ نظر نال بھی ویکھو کہ کتنے عیسائی ہیں، کتنے یہودی ہیں، کتنے غیر مسلم ہیں جڑے قرآن تے ریسرچ کر رہے ہیں، قرآن نو ہاتھ لا رہے ہیں، قرآن تے تجربات کر رہے ہیں، قرآن چو علم حاصل کر رہے ہیں. یاد رکھے قرآن دی مظلومیت ہے اور ہر مسلمان اس دا فرض ہے کہ قرآن دی حفاظت کرے، لیکن کر نہیں سکتا جب تک اپنی نہیں کر سکتا تو قرآن دی کتھوں کرے گا. اس وقت کرے گا جدو امام دا ظہور ہو سی، جدہ مالک دا ظہور ہو سی تو قرآن رحل چو پرواز کر کے خلا ہواج بلند ہو کے کیسی الحمدللہ قائم آ چکے ہیں، آج کے بعد مجھے کوئی حرامی چھو نہیں سکے گا. تین چیزاں امام زمانہ دے ظہور تے سب تو زیادہ مزین بھئی سب تو زیادہ تین چیزاں خوش ہو سے. ولی العصر بادشاہ ظہور پوری توجہ چاہوں. بیت اللہ دی چھت تے کتنا بڑا خطیب ہوگا کہ جس کے ممبر کو دنیا سجدہ کرتی ہے. مولا توڑا بیٹا بیت اللہ دی چھت تے کیا فرما رہے ہیں؟ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے پتر دی آمد ویک کے ولی العصر دی آمد ویک کے دنیا دوڑ رہی ہے اور دوڑ دے جات ایک دوسرے نو آکھ رہے ہیں جس دا انکار کر دیا سے وہ تکابے دی چھت کھلوتا ہے. ساری دنیا نو 22 دسمبر سن 2012 ایک چائنا تو ایک میسیج وائرل ہویا ہی نیٹ تے کہ قیامت آ رہی ہے، قیامت شاید تو سنے ہو سی. اور وہ اتنا اس نو پھیلایا گیا کہ پوری دنیا چ مشہور ہو گیا. ٹی وی چینل سے لوگ بہ گئے بھی قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے.
جڑے باہر انہوں گھر آ گئے ساڑھے علاقے بڑے بڑے ایسے واقعات ہوئے بندے کاروبار بند کر کے اس دن سارا دن گھر رہے انہاں کے جڑی سائنس دن رات موسم دے حالات دس سکتی ماد شکم میں کیا ہے دس سکتی یہ ہو سکتا ہے قیامت آ بھی جاوے پوری دنیا پریشان آ لیکن ایک قوم ایسی ہاں نہ اس دا ماتم رکیا بولو بھائی نہ اس دا ماتم رکیا نہ اذان رکی نہ اقامت رکی نہ نماز رکی نہ حدیث کسار رکی نہ دعائے کمیل رکی نہ دعائے توسل رکی نہ دعائے ندبہ رکی قیامت دے ڈر تو بندے نس دے ویندے ان شیعان دا بچہ چوک ماتم پہ کردہ اسا کیا ایدو قیامت آئیے تو ان ماتم دی پئیے ہو سکتے شیعہ دے بچے آکے ہوئے عقل دا علاج کرا پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی توجہ اس دن پوری دنیا نو ولی العصر یاد آئے جنہ کدی بھی نا نہیں نہ لے آئی امام زمانہ دا انہاں بھی اس دن نہ کیا لیکن ایک چکر چلا گو نہ کہ ابھی کہ نجات دہندہ آنے والا ہے توجہ ابھی کہ نجات دہندہ نہ نہیں لیا کہ نہ چاہے بھی صحیح نہ تو یاد رکھنا محترم سامعین جو تو امام زمان دا ظہور ہو سی بیت اللہ دی چھت تو کھلو کو دشمن خدا و رسول دوڑ سن بجدے لوگاں دی کنڈا لے پاس سے وے کہ امام زمان فرمائے سن ارے بھاگنے والو بھاگنے سے پہلے ہماری مودت کا حساب تو دیتے جاؤ ہاں جی امام زمانہ علیہ السلام فرمائے بس وقت امام نو راضی کرو زندگی انج گزارو جو امام زمان چاند دن توجہ اللہ دے جہان ایک قوم ہے جڑی ہاتھ بلند کر کے آگ سکتی کہ سادہ وارث زندہ و جاوید ہے ایک قوم ہے جس دا وارث موجود ہے امام موجود ہیں امام نو بلاؤ مالک دا قرب حاصل کرو عبادات دے ذریعے عبادت کرو تو مالک دی رضا وست صلہ رحمی کرو تو امام زمانہ دے قرب وست زندگی ہر اپنے گھر چو ہر اس چیز نو کٹ دیو جس وجہ تو امام زمان دے غضب دا باعث بن دے ہر اس چیز نو ویڑے وچ رائج کرو جڑی امام زمان دے رضا دا باعث بن دے عزاداری ہوئے تا برزائے ولی العصر اور اگر امام دی معرفت نہیں تو نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ صدقہ و خیرات کچھ بھی نہیں اپنے مالک ضروری نہیں کہ عزاداری مجلس سے چی ہوئے نہیں اپنے گھارج بھی عزاداری بپا ضروری نہیں کہ سلوات مجلس گاہ چی پڑی جاوے کدی اپنے گھارج بھی بے کے سلوات پڑھا تاکہ تیری گھر دیاں دیواراں چو انہاں دے نام دی خوشبو آوے تو اڈے گھر دیاں دیواراں چو انہاں دے نام دی خوشبو آوے اور اللہ نے امام ایک نہیں اللہ نے 12 اور بے عیب امام عطا کی ایسے امام اور ویکو مولا موجود ہیں امام موجود ہیں میں ایک واقعہ تاریخ اچھ پڑھے کہ بندے دی معرفت آپ اندازہ کرو جد اس دا دل ہو گیا کہ میں ولی العصر دی زیارت کراں عبادت اچھ مصروف ہو جاوے دعا منگے ہاں دعا دے ہاتھ جے واپس نہ آویں ہاں تو صاحب الزمان سامنے تشریف لے آویں ایک دن دعا منگی مولا اگلی ملاقات کڑی جاتے بادشاہ فرمائے اگلی ملاقات فلاں شہر چو سے محترم سامعین اس نے نام تو پوچھیا شہر دا لیکن مقام ملاقات پوچھنا یاد نہ رہے تو مومن پریشان ہوئے کہ اتنا بڑا شہر ہے رب جانے مولا دی زیارت کڑی جاتے نصیب ہو سے القصہ ملاقات دا دن آیا مومن سفر کردہ اس شہر چایا ہر مسجد دے محراب جا کے روح نماز نو لبنا شروع کیتا لیکن ملاقات نصیب نہ ہوئی ہاں اور جدو دن غروب دے قریب آ گیا تو شہر دے چوک چاہ کے مومن نے پریشانی دے عالم میں ٹھرنا شروع کیتا ایک دکاندار دی نگاہ پہ گئے پوری توجہ دکاندار وے کے پہ آدھے بندہ مومن معلوم ہوندہ ہے پریشان دکاندار نے دکان اچھ بے کے صدا بلند کی تھی بندہ خدا تو پریشان ہو سکتا ہے میں تیری کچھ امداد کراں مومن دکاندار نو جھنک دے کے آدھے خبردار میرے عشق اچھ مداخلت نہ کر لفظ سمجھے دا دکاندار آدھے مومن سمجھ کے میں اس دی گل برداشت کر گیا یعنی مومن دی گل برداشت کرنی چاہی دی ہے توجہ لیکن اس آکے میں اس دا درد بھی ہوئے جویں دن غروب ہون دے قریب جا رہی ہے اس دی پریشانی ودی ویندی قریب ہاں کہ رو دے وے ہاں پھر بلند آواز کر کے آدھے ہو سکتا ہے میں تیری کو امداد کراں گل بھی کر دے دکاندار دکان دے دروازے بھی بند کر دے مومن پھر بلند آواز کر کے آدھے تو میرے کام میں عشق مداخلت نہ کر
عظیم سطر رکھنا چاہنا. دکاندار اپنی دکان بند کر کے مومن دے قریب آئے, اپنا سجا تم دے موڑے طرح کیا دے, ناراض نہ ہو, ایک گل دا جواب دے, 12ویں امام نو ملن تو نہیں آیا. مرحبا مرحبا, چلو جھولیاں بھر کے جاؤ ذرا. 12ویں آقا نو ملن تو نہیں آیا. جزاک اللہ. اس کہ جی تو ان کیویں پتہ ہے؟ ایسے لوگ گزرے, ایسے لوگ موجود ہیں. اے ہن 2 جلدائیں ملاقات با امام زمان سید حسن ابتہی دیاں پڑھو, مالک نو بلاؤ گھر, پوری جہان دی افطاری بنائیں دیو, کدی 12ویں دی بھی بنا. تیرا کام میں دسترخوان لا دینا, اگو آوے نہ آوے مرضی آ ہے, لیکن جتنی عقیدت نال تو دسترخوان لے سے ہو, تیرے دسترخوان تے کیوں نہ سے. اس آکھیا یار میری گل سن, سامنے گلی ہے, گلی دے کونے چ میرا گھر ہے, ناراض نہ ہو, جلدی نہ ٹر جا, میرے گھر ہے, تیرا 12واں امام تیرا انتظار کر رہا ہے. ہاں یاد رکھنا, مالک موجود ہے, صرف پکارنے چ دیر ہے. کدی مالک انہوں سوچو, پکارو, عبادات بارضائے ولی العصر کرو, صلہ رحمی کرو, خواہشات نو کنٹرول چ رکھو تو دنیا سوکھی راسی. سب تو پہلا عمل کرو کہ اپنی خواہشات نو اپنے کنٹرول چ رکھو. اللہ جس حال چ رکھے اس حال چ اللہ دا شکر ادا کرو. اولاد پیدا کرنا واجب نہیں, اولاد دی تربیت واجب. اگر تربیت تو نہیں کر سکتا, اللہ دی کچاری تیرے تے سوال ہو سی, اولاد تو لے لی, تربیت کیوں نہ کی تھی. تو تربیت ہی جوہر ہے. تربیت ایسی ہوئے تاکہ ہر گھر چو امام زمانہ دے سپاہی نکلے, ولی العصر دا لشکر نکلے. اشتہار بناؤ تو وچ وڈا نا ولی العصر دا دیو. توجہ, اگر تہاڈا یقین ہے بھئی ولی العصر مجلس جان دن, تو جتنا بڑا بندہ ہوئے اس دا اتنا بڑا نہ ہوندا ہے نا. حالانکہ تیرے میرے نام بڑا چھوٹا لکھن نال نہ فرق نہیں ہے. او امام ہے جس دا نام اللہ ملائکہ دے پراں تے لکھوایا ہے, اس امام دا نام ولی العصر.